खून नाहक भी होना तो वो छुपता नहीं है, वो सबके सामने आ ही जाता है। इंडिया अपने केसेस में, इंडिया अपने जो है वो हर चीज़ में ये बयान करना चाह रहा होता है, मगर क्योंकि हक है, वही वाली बात, जुल्म है, आप जुल्म को जितना दबाओगे वो उठेगा। इंडिया जितनी कोशिश करता है वो शो नहीं कर पाता। मुजरिम कब कहता है कि मैंने जुर्म किया है? मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा हिंदुस्तान को कि आपने जब जुल्म को छुपाना चाहा है, जिसकी ज़बान आपने काटना चाही, मगर वो अपनी तोतली ज़बान से, कटी हुई ज़बान से भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। कश्मीरियों के साथ ये कहीं दिहाइयों से यही होता जा रहा है, उनके साथ यही होता रहा है कि उनको हमेशा से उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए, जैसे ब्लैक आउट किया गया, जैसे इंटरनेट की सहूलत जो आजकल के दौर में आप ये समझिए कि हमारे नौजवान नस्ल के लिए कितने हद तक अहमियत रखते हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यकीनन खून और फिर जुल्म की बात आती है तो कुछ मजलूमों का हमेशा तस्करा होता है। उन मजलूमों का तस्करे से पहले बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक अमन का खित्ता है और हमेशा यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसकी हमेशा से मदद की है और फिर इसके साथ साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। मगर जब कश्मीर की बात आती है तो हर पाकिस्तानी का दिल रोता है। कश्मीर की बात आती है तो हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि कश्मीर को हक दिया जाए। कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर को वो दिया जाए, और जो पाकिस्तानी वहाँ बेचारा फंस गया है उसको असल पाकिस्तान दिखाया जाए। आज हम उस स्याह दिन की बात करेंगे जो 27 अक्टूबर 1948 को हुआ था। आज हम उस स्याह दिन की बात करेंगे जिसके बाद कश्मीरी ने ख्वाब देखना बंद कर दिए थे। बहरहाल इसके बारे में भी डिस्कशन होगी, मगर उससे पहले आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अमन से भी है, जिनका ताल्लुक इंसानी हुकूक से भी है, और फिर जब इंसानी हुकूक की बात आती है, लॉ की बात आती है और फिर किसी को हक दिलाने की बात आती है तो हमेशा पेश पेश रहती हैं। एडवोकेट सकीना मुनव्वर मेरे साथ मौजूद हैं। आप खुद प्रिजन ओवरसाइट कमेटी की जो है वो मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ खुद एडवोकेट भी हैं। हाई कोर्ट के आपने जो है बहुत से केसेस भी देखे हैं। हक की बात आती है सकीना, और फिर जब कश्मीर की बात आती है तो फिर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जहाँ पे हम हक की बात करते हैं तो आप तो देखें कि पहले एक ज़माने में भी कहा करते थे कि अगर खून नाहक भी होना तो वो छुपता नहीं है, वो सबके सामने आ ही जाता है, बिल्कुल भले ऐसे आप उसको जितना कवर करना चाहें। जैसे कि इंडिया आजकल आजकल बल्कि कई दहाइयों से, कई डेकेड से इंडिया यही तो कर रहा है कि वो उन पे शेड आउट उनको छुपाने की बहुत सारी कोशिश उसकी जारी हैं कि जो कुछ भी हो रहा है। अभी अगर हम उसकी बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं, तो ये क्या था? बेसिकली ये चीज़ वही है, ये वही है कि आपने उनके हकूक़ को दबाना है, आपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो की है, लोगों को दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश की गई। तो ये हमारा जो निज़ाम है, ये जो हमारे कि हम लोग आजकल पूरी दुनिया में यही बात चलती है, अमन अमन, और जितने के यहाँ पे हमारे मतलब जितने कंट्रीज़ है जो आपस में इनकी सॉलिडरिटी है कि भाई हमने अमन पे ही हमने पीस कायम करना है, पूरी दुनिया में पीस कायम करनी है। तो ये पीस के इन मामलात को लेके मुझे जहाँ तक हम सब देख रहे हैं कि इंडिया ने वो चीज़ अपने कश्मीरियों को उनसे बहुत दूर रखा है, उनकी हमेशा से हकूक़ की जो पासदारी है वो नहीं होती रही। तो इस हकूक़ के लिए हम इन चीज़ों के लिए हम सबसे हमेशा से ही, हम जब से छोटे छोटे थे, अब हम इस हिस्से को, अपनी उम्र के इस हिस्से को आए हैं, लेकिन आज तक हम यही चीज़ें देखते रहे हैं। एक सवाल हमेशा जहन में आता है कि हम जब कश्मीर का मसला देखते हैं तो कश्मीर का मसला हिंदुस्तान ज़्यादा बयान कर रहा है, कश्मीरी इटसेल्फ दिखाया नहीं जा रहा। और फिर ये बात ज़रूर जहन में आती है हर पाकिस्तानी के कि क्यों उस कश्मीरी को जो चाहता है कि आज़ाद होना, जो चाहता है कि वो पाकिस्तान के हिस्से के साथ हो, हमें साफ नज़र आता है कि इंडिया अपने मूवीज़ में, इंडिया अपने केसेस में, इंडिया अपने जो है वो हर चीज़ में ये बयान करना चाह रहा होता है, मगर क्योंकि हक है, वही वाली बात, जुल्म है, आप जुल्म को जितना दबाओगे वो उठेगा, वो दिखेगा। तो इंडिया जितनी कोशिश करता है वो शो नहीं कर पाता। इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? और एज एन ह्यूमैनिटेरियन आप क्या समझती हैं कि एक ज़ाती इंसान का, ज़ाती फ़र्द का क्या हिस्सा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आप ने अभी बात की कि इंडिया इस बात को छुपाने की कोशिश करे, मुजरिम कब कहता है कि मैंने जुर्म किया है? बिल्कुल ऐसे। आपका आपके भी कई प्रोग्राम्स हुए हैं, आपने जेल पे भी विजिट्स किए होंगे, आपने देखे होंगे वहाँ पे जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी जो इनमेट्स है, बहुत सारे ऐसे, बहुत कम ही ऐसे जो मानते हैं कि हमने किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नहीं मानते कि हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, लोगों को दिखाने के लिए रोने धोने वाला सीन चल रहा होता है। तो बज़ात खुद मैं नहीं समझती कि जो मुजरिम होगा,
جو جرم کرنے والوں کو وہ مانے گا کہ بھئی میں نے یہ جرم کیا ہے. تو ایز اے ہیومینیٹیرین اس گراؤنڈس پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک انڈیویجولی ہم اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں. انڈیویجولی ہر کسی کا اپنا ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کے تحت لوگوں کو یہ اویئرنیس دلا دیں. دیکھیں اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے. جب تک کسی کو اس کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا نا تب تک ہم مردہ قومیں ہی دیکھتے رہیں گے اور ایسے ہی خاموش ظلم برداشت کرتے رہیں گے جیسے کہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ہندوستان کو کہ آپ نے جب ظلم کو چھپانا چاہا ہے, وہ چاہے سپاہی مقبول حسین کی شکل میں ہو جس کی زبان آپ نے کاٹنا چاہی, مگر وہ اپنی توتلی زبان سے, کٹی ہوئی زبان سے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا. تو بات یہ کہ جب آپ ظلم و بربریت کو کسی کا نشانہ بنائیں گے نا تو اٹ سیلف اس کا جو حق ہے وہ سامنے آئے گا. ہیومینیٹیرین کی بات کریں, ہیومینٹی کی بات کریں, انسانی حقوق کی بات کریں تو اصل حق کیا ہے ایک انسان کا, ذرا اس کے بارے میں بھی ذرا ڈسکشن کریں نا کہ ایک انسان کیا حق رکھتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کا کیا حق ہے کہ بھائی وہ ایک فریڈم آف سپیچ رکھتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کیسے اس کی گرومنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بارہا اپنے پلیٹ فارم سے, اس پلیٹ فارم سے امن کا اور اس کے بعد ایک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی جو اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ, مطلب وہاں ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. جب سے 27 اکتوبر ہوا ہے تب سے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. تو کیا اصل حق ہے, ذرا اس حق کے بارے میں ضرور بیان کیجیے گا. جی دیکھیں کہ جب ایک ہم بات کرتے ہیں نا, کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں انسان کے جو انسانی حقوق کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ آپ کے بیسک ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ رائٹس ہے, ٹھیک ہے. جو ایک انسانی حقوق ہے, جو بنیادی حقوق ہے نا, وہ تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے, چاہے وہ آپ امریکہ میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی کونے میں کسی بھی کنٹری میں آپ ہیں, تو یہ تو حقوق آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں. وہ ان میں کون کون ہے کہ آپ کو آزادی سے سانس لینے کی ہے, آپ کو آزادی سے کہیں بھی چلنے پھرنے کی ہے, آپ کو جو کھانا پینا ہے یہ آپ کی بنیادی اس میں آتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی کسی بھی ٹیریٹری میں آپ کہیں پہ بھی ہو, تو یہ رائٹس آپ کا کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا. لیکن کشمیریوں کے ساتھ یہ کہیں دہائیوں سے, گزشتہ کہیں دہائیوں سے یہی ہوتا جا رہا ہے, ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ سے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جائے. جیسے بلیک آؤٹ کیا گیا, جیسے انٹرنیٹ کی سہولت جو آج کل کے دور میں آپ یہ سمجھے کہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے کتنے حد تک اہمیت رکھتا ہے. تو جب آپ ان کو اس چیز کی ایکسیس نہیں دیں گے, وہ کیسے ایک انٹرنیشنلی کیسے اپروچ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ ان کے جو معاشی جو اکنامک صورتحال ہے آپ نے ان کو بھی دبا دیا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت مستحکم کر سکتے ہیں جب آپ ان کو جو آج کا جو چل رہا ہے کہ ڈیجیٹل اس میں ان کو اتنی وہ دے دیں, ان کو ایکسیس دے دیں. لیکن اگر بنیادی یہ جو سہولتیں ہیں یہ نہ ہوں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اکنامکلی کوئی بھی ایسے اس میں وہ اپنے آپ کو گروم نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج کے پروگرام کا یقینی طور پہ مقصد بھی یہی ہے کہ جو انسان ہے, انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. انسان جانتا ہے کہ کیا اس کے حقوق ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ظلم ہی اگر آپ کا کام ہے نا, تو پھر آپ باقی پارٹیز کی طرح, میں نام نہیں لوں گا, باقی پارٹیز کی طرح بتا دیں کہ بھائی آپ کسی کا سنیں گے نہیں. اگر آپ کسی کی سنیں گے نہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. مگر ایک طرف جب بات آتی ہے کہ حق کی, انڈیا اٹ سیلف کھڑا ہوتا ہے کہ یار ہم جو ہے وہ ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم مسلم رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم ہندو رائٹس کی بات کر رہے ہیں. مگر ایک طرف جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے رائے, ہمیں کوئی کشمیری پلیٹ فارم پہ دکھتا نہیں ہے, ہمیں کوئی کشمیری سامنے آتا ہوا نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی کشمیری اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا, بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو کہ کشمیر سے, آزاد کشمیر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے کھیلوں کی دنیا میں بھی آتے ہیں, وہ ہمارے الگ الگ پلیٹ فارمز پہ آتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے ان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ حق کو حق سمجھا جائے اور حق لینے دینے والے کو حق دیا جائے. سکینہ, آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا اس دن کو لے کے, کیونکہ اس دن کو سیاہ دن منایا جاتا ہے. بارہا ہمارے فون کالز میں, بارہا ہمارے سکولز میں بچوں کو, ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ, ہماری آرمڈ فورسز, ہماری ہماری گورنمنٹ ہے, وہ ہر کوئی جو ہے وہ اس پیغام کو عام کر رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے, اویئرنیس دے رہی ہوتی ہے کہ آج کا دن کتنا بڑا دن ہے, آج 27 اکتوبر کو کیا ہوا تھا, یہ سب چیزیں پیغام دے رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا پیغام ہے اس کو لے کر؟
دیکھیے آخری پیغام تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، میرا لاسٹ نہیں ہوگا جہاں مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے گا، آئی تھنک کہ مجھے یہ اویئرنیس دینے کی ہے۔ تو بات آپ نے جو اس کی تھی انڈیا کا، کہیں بھی وہ نہیں بنتا رائٹ۔ دیکھیے انڈیا نے جب آرٹیکل 370 کو ایبریگیٹ کیا تو یہ بیسکلی اس نے خود جو اس نے اپنا چارٹر دیا تھا UN میں کہ جب تک ان کی خود نہیں ہوتی، جو ان سے فریڈم ان کا باقاعدہ ان کے اپنی اس کے تحت جو ان کے تھے کہ بھئی ایسا ہونا ہے، وہ نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود جو UN کا جو چارٹر تھا پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے کیا تھا کہ ان کی اپنی ہی آزادی، ان کے اپنی ہی باتوں، ان کے اپنے ہی مطابق ہوگا، تو پھر اس کے بعد ایبروگیٹ کرنا بنتا بھی نہیں تھا ان کا۔ میرا لاسٹ میسج یہی ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ہم بیسک اپنے بچوں میں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آگے اس چیز کو لے کے جانا ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسکولوں میں، کالجز میں اپنے بچوں کو اویئرنیس ان چیزوں کے بارے میں ضرور دینی چاہیے۔ جیسے ہماری دین کی چیزیں دیکھیں، ہم بیسکلی پیدا ہوتے تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے بچوں کو ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین سے متعلق، ان کو جو تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی کو لے کے فوکس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے بھی خون میں، ان کے ہی دماغ میں، ان کے ایجوکیشن، ان کے کریکلم میں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے ہے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اگر تیری خودی میں ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو انقلاب اسی کا نام ہے کہ آواز ضرور بلند کی جائے۔ ہم مسلمان اور بحیثیت انسان امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور حسین ابن علی کا پیغام ہی یہی تھا کہ اس طرف 72 کا لشکر تھا اور اس طرف لاکھوں کا لشکر تھا، مگر حسین مر کے بھی زندہ رہے، اپنے پیغام کو عام کرتے رہے۔ تو انسانیت اسی کا نام ہے۔ اور جب ہم نے یہ بچپن سے سیکھا ہے ایز این پاکستانی، ایز این نیشن، کہ جب ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو انسان کی عزت کرنی چاہیے، اور اس پروگرام کا مطلب بھی یہی تھا کہ بھئی انسان کی عزت ہونی چاہیے، انسان کا نام آگے ہونا چاہیے، چاہے وہ پھر ہندوستانی ہو یا پاکستانی۔ اگر اس کو حق نہیں دیا جا رہا تو پھر انسان کے جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو اسی طریقے سے انٹرسٹنگ ویڈیوز دکھاتے رہیں گے، ہمارے پروگرامز دیکھتے رہیں۔ میں آپ کا میزبان سید عوید رضا اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔